دوستوں ایک اور بہت چھوٹی سی کتاب لیکن بہت اہم کتاب ہے موضوع پہ، نام نہاد ڈیورنڈ لائن، دادا پوتے کی سرحد، دستاویزات و تجزیات، جمعہ خان صوفی۔ جمعہ خان صوفی فریب تمام انہوں نے کتاب لکھی۔ ایک زمانے میں نیشنل عوامی پارٹی سے وابستہ رہے، افغانستان بھی گئے جب نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگی نیب کے اوپر، اور ولی خان صاحب کے بہت نزدیک رہے اور اجمل خٹک کے بہت نزدیک رہے، افغان قیادت جو اس زمانے کی تھی اس کے بہت نزدیک رہے، اور بہت کچھ انہوں نے دیکھا ہے، اور فریب تمام میں انہوں نے بہت کچھ حالات لکھے ہیں۔ یہ چھوٹی سی کتاب ان کی سامنے آئی ہے ابھی کچھ عرصے پہلے۔ یہ کتاب میں نے بڑی مشکل سے حاصل کی، اس کی وجہ میں ابھی آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ بہرحال اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں ڈیورنڈ لائن کی پوری تاریخ انہوں نے بتا دی ہے مع ثبوت حوالوں کے ساتھ۔ انگریزی حوالہ جات بھی موجود ہیں اور اس کا اردو ترجمہ بھی انہوں نے کر دیا ہے۔ اس کے اندر پہلی بات تو تاریخی پس منظر انہوں نے بتایا کہ ڈیورنڈ لائن کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ ایک اور بات جو اس میں بڑی دلچسپ ہے جو انہوں نے ذکر کی ہے حوالوں کے ساتھ، وہ یہ کی ہے کہ جب ڈیورنڈ لائن کا تنازع چل رہا تھا تو اس زمانے میں برطانیہ، آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کے حوالے سے بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ انگریزوں نے پاکستان اس لیے بنایا تاکہ جو کمیونسٹ بلاک تھا یا رشیا جو تھا وہ بڑھتا چلا آ رہا تھا اور اس کو روکنے کے لیے ایک بفر اسٹیٹ کی ضرورت تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ڈیورنڈ لائن کی بات ہوئی اور ہندوستان اور افغانستان اور برطانیہ کی، اس زمانے میں ظاہر پورا ہندوستان برطانیہ کے قبضے میں تھا، تو برطانیہ نے جب یہ طے کیا یا فیصلہ کیا کہ رشیا کے درمیان اور اس کے درمیان سرحدیں طے ہونی چاہیے، تو اس وقت جو ہے وہ ڈیورنڈ لائن کو جب تنازع کی بات، جب ڈیورنڈ لائن کو طے کرنے کی بات آئی تو اس وقت جو امیر عبد الرحمان خان تھے افغانستان کے حکمران، انہوں نے رشیا کے ساتھ بھی اپنی سرحدی تنازعات کو چھیڑا۔ روس جو تھا یا رشیا جو تھا وہ دریا آمو کے پار بھی جو ہے کچھ اپنی مفادات رکھتا تھا اور سرحدات کو وسیع کرنے کے لیے کوشاں تھا، جبکہ برطانیہ اور امیر عبد الرحمان خان جو افغانستان کے حکمران تھے وہ جو یہ چاہتے تھے کہ دریا آمو کے اس پار جو ہے وہ اس کی حیثیت کو تسلیم کیا جائے اور اس پار اس کی حیثیت کو تسلیم نہ کیا جائے۔ تو ڈیورنڈ لائن کی جب ترتیب پائی یا ڈیورنڈ لائن جب منظور ہونی شروع ہوئی یا اس پر گفتگو شروع ہوئی کہ ڈیورنڈ لائن کہاں ہوگی اور جو علاقے جو ہیں ایجنسیز جو ہیں وہ کہاں بنیں گی جو برطانوی عملداری کے اندر ہوں گی، لیکن اس کو جو ہے وہاں کے ان کے پولیٹیکل ایجنٹ دیکھیں گے، تو اس میں رشین بھی آن بورڈ تھا۔ اس زمانے کا رشیا 1917 سے پہلے کی بات ہے، یہ 1917 سے پہلے کا جو رشیا تھا وہ اس میں آن بورڈ تھا، اور رشیا نے بھی برطانیہ سے درخواست کی اور افغانستان سے درخواست کی اس معاملے میں کہ جب یہ بات طے ہو رہی ہے تو ہماری بھی سرحدیں جو ہے ہمیشہ کے لیے طے ہو جانی چاہیے۔ تو دریائے آمو کے اس پار تک رشیا اور اس پار جو ہے افغانستان اور پھر برطانیہ کی سرحد، پھر پاکستان ہندوستان کی جب تقسیم ہوئی تو اس وقت ڈیورنڈ لائن کا جو معاہدہ تھا وہ جو ہے وہ پاکستان ہندوستان جب تقسیم ہوا تو پاکستان کے حصے میں آیا اور پاکستان جو ہے وہ ان علاقوں کا قانونی طور پہ وارث اور مالک بن گیا اور وہ پاکستان میں شامل ہو گئے۔ تو امیر عبد الرحمان نے مجبوری میں یہ معاہدہ کیا تھا، ایک کنسپٹ یہ بھی ہے، تو انہوں نے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ شامل کر دیا کہ امیر عبد الرحمان خان صاحب تو بہت خوش تھے، وہ اپنے یہاں جو ہے بڑی گڑبڑ ہو رہی تھی، ان کے یہاں بڑے ملا بھی تھے اور بڑے ان کے یہاں جو ہے ان کی بڑی مخالفت بھی تھی، تو انہوں نے اس وقت انگریزوں سے مدد چاہی کہ کسی طریقے سے میرے سرحدات جو ہے کا تعین ہو جائے تاکہ جو میری سرحدوں کے اندر سے جو ہے میرے دشمن ہے وہ کسی طریقے سے مجھ سے پیچھے ہو جائیں۔ تو امیر عبد الرحمان خان صاحب جو ہے ان کے تاثرات بھی اس میں شامل تھے جو وہ بہت خوش تھے۔ پھر سر ڈیورنڈ نے کیا رپورٹ دی اس پر، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ پھر وائسرائے ہند اور رفقا کی کیا رپورٹ تھی اس کے اوپر، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ 1905 کے معاہدے کی ضرورت کیوں پڑی، پھر 8 اگست 1919 کا معاہدہ راولپنڈی کی تجدید تھی ڈیورنڈ لائن کی، اس کی کیا ضرورت پڑی۔ پھر پاکستان کے حوالے سے ہندوستان کی کا یہ کلیم کہ ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ اب نہیں ہونی چاہیے اور افغانستان کو یہ تمام خطے ملنے چاہیے، علاقے ملنے چاہیے، اور ہمارے یہاں بھی بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو اس کی بات کرتی ہیں، تو اس کا پورا پس منظر بھی انہوں نے اس کے اندر بیان کر دیا۔ پھر دادا اور پوتے امیر عبد الرحمان خان، ان کے صاحبزادے اور ان کے صاحبزادے، انہوں نے ویلیڈیشن کی اس معاہدے کی، اس کی تفصیل جو ہے موجود ہے۔ اور اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے یہ علاقے لے کر کے افغانستان میں شامل کر دینے چاہیے، یہ غیر تاریخی موقف ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو دلائل کے ساتھ انہوں نے جمعہ خان صوفی نے اس کے اندر شامل کر دیا۔ عالمی موقف اس کا کیا ہے، اور دستاویزات کا اردو ترجمہ روس برطانیہ معاہدہ جو 1873 کا تھا وہ بھی اس کے اندر انہوں نے دے دیا، جس میں برطانیہ اور روس نے برادہ اور رغبت اپنی سرحدیں طے کی تھیں، اور رشیا نے اس وقت افغانستان کی سرحدوں کو مان لیا تھا اور پاکستان کی جو اندر شامل ہوئے علاقے اس کو مان لیا تھا۔ پھر 1905 کا معاہدہ بھی انہوں نے دے دیا، ڈیورنڈ لائن معاہدہ بھی دے دیا، راولپنڈی امن معاہدہ بھی دے دیا ہے، افغان برطانیہ 1921 معاہدہ بھی اس کے اندر دے دیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں انگریزی بھی شامل ہے سیکشن، اور اردو سیکشن بھی شامل ہے، اور کافی چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اس کا المیہ یہ ہے کہ جمعہ خان صوفی صاحب کی جو کتاب فریب تمام تھی وہ تو عام طور پر تمام دکانوں پہ مل جاتی ہے، لیکن یہ کتاب نہ جانے کیوں جمعہ خان صوفی نے اتنی اہم کتاب اس کو جو ہے وہ انہوں نے عام نہیں کیا، پبلشرز کو نہیں دیا بیچنے کے لیے پورے پاکستان میں۔ میں نے بھی بہت مشکل سے اپنے ایک دوست
کے حوالے سے ایک ذریعے سے جو یہ کتاب حاصل کی اور میں نے اس کو پڑھا. اور ایک اور کتاب اس سے پہلے کی ان کی پٹا خزانہ ہے جو اس کو سمجھنے کے لیے ہے، وہ اردو میں خود لکھی ہے جمعہ خان صوفی صاحب نے، وہ بھی جو ہے وہ عام دستیاب نہیں ہے. یہ صوفی پبلیکیشن اسلام آباد نے چھاپی ہے یہ، اور 1000 اس کی تعداد تھی اور اس کی قیمت 600 روپے ہے. موضوع کے اعتبار سے قیمت 600 روپے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کتاب کو جمعہ خان صوفی صاحب نے جو ظلم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جمعہ خان صوفی صاحب کو یہ کتاب عام پبلشرز کو دینی چاہیے تھی تاکہ پاکستان میں یہ عام دستیاب ہوتی، لوگ اس کو پڑھتے. بہت اہم تنازع ہے یہ پاکستان افغانستان کے درمیان اور ہمارے یہاں بعض جماعتوں کے درمیان. اس تنازع کو حل کرنے کے لیے، اس تنازع کو بیٹھ کر سمجھنے کے لیے تاریخی حیثیت میں حوالوں کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ یہ کتاب بہت اہم ہے. میری درخواست ہے جمعہ خان صوفی صاحب سے، اگر کوئی میری ویڈیو ان تک پہنچائے، کہ اس کتاب کو عام کریں اور اس کتاب کو عام پبلشرز کو بھی پورے پاکستان کے اندر بیچنے کی اجازت دیں، ان تک پہنچائیں یہ کتاب تاکہ یہ کتاب عام لوگوں تک جائے اور وہ اس اہم موضوع کو ضرور پڑھیں. بہت شکریہ.